میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ سائل ہے محمد شعیب، اس کا سوال یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں علاقوں میں رواج ہے کہ فرض نماز کے بعد امام بآواز بلند اجتماعی دعا کرتا ہے، تو آیا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا سب سے پہلے مختصر جواب سنیے، اس کے بعد میں تھوڑا سا اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اس کا جواب یہ کہ عام حالات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور بعض دفعہ اجتماعی دعا کرنا یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے فضل الدعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء۔ اس طرح حافظ منذری رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں ایک تصنیف ذکر کیا ہے۔ اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المہذب میں صفت الصلاۃ کے آخر میں 30 سے زائد احادیث جمع کیے صحیحین اور دوسرے کتب سے۔ اور قرآن مجید میں بھی دعا کی ترغیب ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لیکن اس کا عملی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرض نماز کے بعد اس ہیئت سے جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح دعا کی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہ دلائل ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیئت سے، جیسا کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اس ہیئت سے دعا نہیں کی ہے۔ نفس دعا کا ثبوت ہے کہ آپ دعا کریں، لیکن ایسا دعا کرنا کہ امام اللہم انت السلام کے مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے پھر مقتدی امام کے انتظار کرے، یہ ثابت نہیں ہے۔ کئی روایات ہیں اس بارے میں۔ سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، الجامع الصحیح البخاری میں دوسری کتب میں یہ مشہور واقعہ منقول ہے۔ ایک صحابی ذوالیدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو ایک رکعت آپ سے چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ، لوگ بہت جلدی نکلے، یعنی اتنے دیر ٹہرے بھی نہیں بلکہ جلدی نکلے، اور راستے میں کہنے لگے اقصرت الصلاۃ، اے نماز کم ہو گئی۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں جو التزام ہوتا ہے بیٹھنے کا فرض نماز کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہاں پر ہے وَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ، لوگ جلدی نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے مقتدی امام کے انتظار کرتا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس طرح بخاری شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر انتظار کرتے تھے کہ جب عورتیں اپنی گھر چلی جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انتظار اس لیے کرتے کہ عورتیں پہلے چلی جائے اپنے گھروں میں پھر مر جائے، اس لیے انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ اجتماعی دعا کرتے تھے۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد جلوس کو بدعت کہتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فرض نماز پڑھتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے۔ کتاب الصلاۃ باب من قال یستحب اذا سلم ان یقول وینحرف، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلام کے بعد ان پر ایسی کیفیت ہوتی تھی، جب سلام پھیرتے تھے اس کے بعد ان پر ایسی کیفیت ہوتی تھی گویا گرم پتھر پڑتے آپ تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی جلتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے مگر اتنی تسبیح کے بقدر اللہم انت السلام جتنے وقت میں پڑھ جاتے اتنے مقدار میں بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ نماز کے بعد فوراً ہٹ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق یا مغرب کے طرف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور چلتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہلکی، لیکن اس کے باوجود پوری، یعنی رکوع و سجدہ یہ پورا ہوتا تھا، اور آپ سلام پھیرتے اور فوراً اٹھ جاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرض نماز پڑھتے تو اپنی جگہ سے کود کر اس طرح جاتے تھے گویا کہ آپ گرم پتھر پھیرتے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ جو اجتماعی دعا ہے کہ مقتدی امام کے انتظار کرتا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے فقہ کے کتب ہے، قدوری، ہدایہ، ان سب میں ابواب موجود ہے، لیکن کہیں یہ باب ذکر نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اس طرح کوئی باب ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ فقہا کے ہاں بھی فرض نماز کے بعد ہمارے جو التزام ہوتے دعاؤں کا یہ نہیں تھا۔ ہمارے بر صغیر میں یہ التزام ہوتا ہے، یہ فقہا کے نظر میں بھی نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کوئی باب نہیں باندھے اس بارے میں۔ اب یہاں پر چند اعتراضات ہیں، ان کے مختصراً میں جواب ذکر کروں گا۔ جو حضرات فرض نماز کے بعد دعا کے قائل ہے، ان سب روایات کو اگر دیکھا جائے بنظر انصاف تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعی دعا کرو، کہیں یہ نہیں ہے۔ ایک روایت وہ یہ پیش کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل ودبر الصلوات المکتوبہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات جو دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ روایت ابواب ما جاء فی جمیع فی اجمع الدعوات کے ضمن میں علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت حسن ہے، لیکن ان کا یہ محاکمہ درست نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ابن جریج اور وہ مدلس راوی ہے۔ وہ اس وقت تدلیس کرتے تھے کہ جب اس نے روایت کسی مجروح راوی سے لی ہو تو اس وقت پھر وہ اپنے اس راوی کو ذکر نہ کرتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن جریج راوی یہ مدلس راوی ہے۔ اسی طرح اس روایت کو ابن جریج نے عنعنہ سے ذکر کیا ہے، اس میں سماع اور تحدیث کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ثابت، اس کا سماع ابن جریج سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ اس کے ضعف کا یہ ہے کہ یہاں پر ہے دبر الصلوات، یہ جو لفظ ہے یہ شاذ ہے، کیونکہ اس روایت کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 سندوں سے نقل کیا گیا، اور جو باقی اسناد تھے اس میں دبر الصلوات کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اس روایت میں یہ تذکرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ شاذ ہے۔ اگر بالفرض بھی مان لیں تو یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اجتماعی دعا کرو؟ صحابی پوچھتے کہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے، وہ فرماتے کہ فرض نماز کے بعد، یہ تو نہیں کہ اجتماعی دعا کرو۔ اس طرح صاحب مشکات رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک عنوان میں نقل کیا ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ، کہ صلاۃ کے بعد ذکر کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عمومی ذکر اس سے مراد ہے، کوئی خصوصی ذکر مراد نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد ہو۔ دوسری دلیل وہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں، یزید بن اسود عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع یدیہ ودعا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ترمذی میں بھی ہے، لیکن وہاں پر رفع کا لفظ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو احیاناً ذکر ہے، کہیں 1-2 واقعے ثابت ہوں گے
اور وہ بھی اتفاقی. دیکھیے یہ جو دعا ہے یہ ایسا عمل ہے جو دن اور رات ہوتا ہے، اور نماز 5 وقت نماز ہوتی ہے، تو ہونا چاہیے کہ جم غفیر صحابہ کرام اس کو نقل کرتے، لیکن 1-2 واقعے ہیں صرف، اور وہ بھی تعلیماً ہے. امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار دعا فرمائی ہے، لہٰذا اس سے عموم پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے وہ استدلال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ بد دعا کرتے تھے: اللہم خلص الولید ابن الولید وعیاش ابن ابی ربیعہ وغیرہم. تو اس کا جواب بھی ہے کہ یہاں پر بھی اجتماعی دعا کا ذکر تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. لہٰذا اس طرح التزام کرنا جو ہمارے ہاں ہے، اس کو فقہائے احناف نے بھی مکروہ لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.